صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ گفت آں چنا کہ تو گفتی، اس نے کہا وہی حال ہے جو تو نے ذکر کیا تھا۔ طائف حسد بردن، ایک جماعت نے حسد کیا، وہ بخیانتم منسوب کردن، اور میری نسبت خیانت کی جانب کی، یعنی مجھے خائن قرار دیا، مجھے خائن قرار دیا۔ بادشاہ سے کہا کہ یہ خائن ہے، خیانت کرنے والا انسان ہے۔ سابق سے اس حکایت کا ربط یہ ہے کہ آپ نے پڑھا کہ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے جب اس شخص کو اپنی سفارش سے ایک ملازمت دلوا دی اور دھیرے دھیرے اس نے ترقی کی اور بلند مرتبہ حاصل کیا، تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ پھر کچھ دنوں کے بعد جب میں حج کو چلا گیا اور حج سے واپسی کے وقت دیکھا اس کو کہ وہ سمجھ میں نا کچھ پریشان دکھ رہا ہے اور فقیروں کے لباس میں نظر آیا، تو میں نے پوچھا کہ یہ کیسی حالت بنا رکھی ہے تو نے، کیا حال ہے تیرا؟ تو اس نے کہا آں چنا کہ تو گفتی، میرا حال وہی ہے جو آپ نے بیان کیا تھا، یعنی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا اور جس کی آپ نے نشاندہی کی تھی۔ چنانچہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ ایک جماعت نے میرے مرتبے پر حسد کیا اور بادشاہ سے کہا کہ یہ خائن ہے، امانت میں خیانت کرنے والا انسان ہے۔ وہ ملک دامہ ملکہ در کشف حقیقت آں استقصا نہ فرمودا، اور بادشاہ نے اس کا ملک ہمیشہ رہے اس حقیقت کی جستجو میں پوری تحقیق نہیں فرمائی۔ کشف کا معنی ہے کھولنا، تحقیق کرنا۔ حقیقت سے مراد یعنی وہ بات ہے نا جس کی طرف اس کو منسوب کیا گیا تھا، یا جس کو بنیاد بنا کر، جس بات کو بنیاد بنا کر اس کی جانب اس کے حاسدین نے خیانت کی نسبت کی تھی اور کہا تھا کہ یہ خائن ہے۔ استقصا کا معنی تحقیق کرنا، کامل تحقیقات کو استقصا کہتے ہیں۔ تو اس شخص نے یہ بھی کہا وہ ملک دامہ ملکہ در کشف حقیقت آں استقصا نہ فرمودا، اور بادشاہ نے اس کا ملک ہمیشہ برقرار رہے اس حقیقت کی جستجو میں کامل تحقیقات نہیں فرمائی۔ وہ یاران قدیم و دوستان حمیم از کلمہ حق خاموش شدند، اور پرانے احباب اور مہربان دوست حق بات سے خاموش رہ گئے۔ یاران یار کی جمع ہے، دوستان دوست کی جمع ہے، قدیم کا معنی پرانا ہے، اور حمیم، حمیم کا معنی گرم ہے۔ کیا ہے؟ گرم، گرم چیز کو حمیم کہتے ہیں۔ دوستان حمیم کا مطلب یعنی وہ دوست جو میری محبت میں گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے تھے، بڑی گرم جوشی سے مجھ سے ملتے تھے، ہے نا؟ تو دوستان حمیم کا ترجمہ کرتے ہیں مہربان دوست سے۔ اور پرانے احباب اور مہربان دوست حق بات بولنے سے خاموش رہ گئے۔ وصحبت دیری فراموش کردند، اور
पुरानी सोहबत भुला बैठे। यानी अब ऐसा मुझसे पेश आया कि जैसे मेरे साथ कभी उनका कोई ताल्लुक़ ही ना रहा हो। इस तरीक़े से मुझसे बेइतनाई बरत ली और मुझे तन्हा छोड़ दिया, और बादशाह के सामने हक़ बात बोलने से वो खामोश रह गए। यानी मेरे साथ वही हो गया जिसकी आपने निशानदेही की थी कि बादशाह के दरबार में मुलाजमत करोगे तो ये सब अंदेशे हैं, समझ में आया ना। और मैंने नहीं माना था, लेकिन आज मैंने अपनी आँखों से उस चीज़ का मुशाहदा कर लिया जिससे आपने मुझे डराया था। क़त्आ न बीनी के पेशे खुदावंद जा, सताइश कुना दस्त बरबर नहंग। अगर रोज़गारश दरारत ज़ पाए, हमा आलमश पाए बरसर नहंग। तू नहीं देखता है कि साहिबे मर्तबा इंसान के आगे लोग तारीफ़ करते हुए हाथ को सीने पर रखते हैं। अगर ज़माना उसे फिसला देता है, अगर ज़माना उसको पाँव से गिरा देता है, तो सारी दुनिया उसके सर पर पाँव रखती है ना। है शायर ने इस क़ते में इस हकीकत को वाज़े किया है कि तू देखेगा कि जो इंसान साहिब मर्तबा है तो लोग दस्त बस्ता उसके सामने हाथ बांधे खड़े रहते हैं। और जब किसी दिन अपने वो मर्तबे से, अपने उस मर्तबे से वो नीचे गिर जाता है तो फिर सारी दुनिया जो उसके सामने हाथ बांध कर खड़े रहती थी लात से लथियाती है। दुनिया के लोग उसे लात से लथियाते हैं, समझ में आया ना। सब पाँव है ना से ठोकर मार कर आगे निकल जाते हैं और कोई ये नहीं देखता कि अरे ये तो वही साहिब मर्तबा इंसान है जिसकी कभी मैं दस्तबोसी किया करता था। तो ये है ज़माने का हाल, समझ में आया ना। ये है ज़माने का हाल कि दुनिया में अक्सर लोग तुम्हें सलाम नहीं करते हैं, तुम्हारे पैसों को सलाम करते हैं, समझ में आया ना। तुम्हारे आगे ताज़ीम बजा नहीं लाते हैं, बल्कि तुम्हारे मनसब की वजह से तुम्हारी ताज़ीम बजा लाते हैं। जिस दिन तुम मनसब से गिरे उस दिन उसको तुमसे कोई सरोकार नहीं होगा। तो यही यानी मेरे साथ हुआ, यही मेरे साथ हुआ कि जब मेरे उरूज का ज़माना रहा तो अहबाब और दोस्तों की कसरत रही और सब गर्म जोशी के साथ मुझसे मुलाकात किया करते थे। लेकिन जैसे ही मैं एक मुसीबत में फंसा सब उन्हें मुझसे बेतवज्जुही बरती और किसी ने भी साथ नहीं दिया। तो पेश का माना तो मालूम ही है, बीनी दीदन मस्दर से है ना। खुदावंद जा, खुदावंद जा का माना साहिब मर्तबा इंसान, साहिब मर्तबा इंसान। सताइश का माना तारीफ़, सताइश कुना का माना तारीफ़ करते हुए। ये है ना जुमला जो है ना ये हाल है, क्या है, हाल है। दस्त बर बर नेहन, एक बर का माना पर है और एक बर का माना सीना है। यानी एक बर जो है हुरूफ़ जार्रा में से है जिसका माना पर है, और एक बर बमाना सद्र और सीना है जो इस्म है, और नेहंद का फ़ाइल लोग हैं। तू नहीं देखता है कि साहिब मर्तबा इंसान के आगे लोग तारीफ़ करते हुए हाथ सीने पर रखते हैं, ठीक है। अगर रोज़गारश दरारत ज़ पाए, अगर ज़माना उसको कभी गिरा देता है, हम आलमश पाए बरसर नेहन, तो सारी दुनिया उसके सर पर पाँव रखती है। समझ में आई बात। फिल जुमला बोलो ना जी, फिल जुमला बानवाए उक़ूबत गिरफ़्तार शुदम,
خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں قسم قسم کی سزاؤں میں گرفتار ہوا، تا دری ہفتہ کے مزدے سلامت حجاج برسید، یہاں تک کہ اس ہفتہ جب حاجیوں کی سلامتی کی خوشخبری پہنچی، از بندے گرانم اخلاص کرد، تو بھاری قید سے مجھے رہا کر دیا، وہ ملک موروثم خاص، اور میرا ملک موروث میرے ساتھ خاص ہو گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی پھر میں اسی لکیر پر پہنچ گیا جہاں سے میں چلا تھا۔ میں غریب انسان تھا نا، پھر میں غربت کو پہنچ گیا، سمجھ میں آیا نا؟ بادشاہ نے مجھے قید کر دیا، یہاں تک کہ اس ہفتے میں جب ان تک یہ خبر پہنچی کہ حاجیوں کا قافلہ جو حج کے لیے گیا تھا سب کے سب بخیریت واپس ہو رہے ہیں، تو اس خبر کو سن کر خوشی کی وجہ سے، سمجھ میں آیا نا، مجھ کو قید سے بادشاہ نے رہا کر دیا، اور پھر میں جیسا تھا فلاش، مفلس، غریب، فقیر، پھر وہی ہو گیا۔ نہیں سمجھے؟ تو ملک موروث سے یہاں پر مراد کیا ہے؟ فقر و فاقہ۔ فقر و فاقہ یعنی جس فقر و فاقہ میں میں پہلے مبتلا تھا، اب پھر میں اسی فقر و فاقہ میں مبتلا ہو گیا۔ ویسے ملک موروث کا لفظی ترجمہ ہے باپ دادا کی جائیداد، باپ دادا کی جائیداد۔ وہ ملک موروثم خاص، اور باپ دادا کی جائیداد میرے ساتھ مختص ہو گئی۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا نا؟ بھاری قید سے اس نے مجھے رہا کر دیا، بولو نا جی، اور میرے باپ دادا کی جائیداد میرے ساتھ مختص ہو گئی۔ یعنی میں پھر اسی فقر و فاقہ کی جانب پلٹ گیا جس پر میں پہلے تھا۔ گفتم، میں نے کہا، رواں نوبت اشارت من قبولیت نیام، اس بار میرا مشورہ تجھے پسند نہیں آیا، کہ گفتم، جب میں نے کہا تھا، عمل پادشاہاں چوں سفر دریاست، کہ بادشاہوں کی نوکری دریا کے سفر کی مانند ہے، خطرناک وسود مند، خطرناک بھی اور فائدہ مند بھی، یا گنج برگیری یا در تلسم بمیری، یا تو خزانہ لے جائے گا یا گرداب میں پھنس جائے گا، یا گرداب میں پھنس کر مر جائے گا۔ شیخ سعدی نے نصیحت کا موقع ضائع نہیں ہونے دیا، پھر کہا کہ دیکھو وہی ہوا نا جو میں نے کہا تھا، اس وقت جب میں نے کہا تھا تو تجھے یقین نہیں آیا تھا، ہے نا، اور تجھے میرا مشورہ پسند نہیں آیا تھا کہ بادشاہوں کی نوکری سے، بادشاہوں کی ملازمت سے دور رہو، پسند نہیں آیا تھا، سمجھ میں آیا نا؟ جبکہ میں نے تجھ پر پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ بادشاہوں کے ہاں نوکری کرنے میں امید نان بھی ہے اور بیم جان بھی ہے۔ بلفظ دیگر میں نے تم پر پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ بادشاہوں کے ہاں ملازمت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ دریا میں سفر کرنا۔ جب آدمی دریا میں سفر کرے گا تو یا تو وہ ہیرے، وہ موتی، سمجھ میں آیا نا، سیپ کے اندر جو ہوتی ہے، سمجھ میں آیا نا، ہیرے موتی، سمجھ میں آیا نا، وہ حاصل کرے گا، یا پھر یہ ہے کہ اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ کہیں موتی تلاشنے کے چکر میں گرداب میں پھنس کر وہ مر نہ جائے، سمجھ
فرمایا نا، اسی مناسبت سے ایک شعر ہے، اس کو سن لو. فرد یا زر بہر دو دست کند خواجہ درکنار. ٹائم زیادہ ہو گیا اس لیے چھوڑ رہا ہوں. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم.